بھائی وہ کہہ رہے ہیں اگلے 50 دنوں میں ملکی منظرنامہ یہ ہونے والا ہے جو انہوں نے کھینچا ہے کہ ڈی چوک تک بات نہیں رہے گی بلکہ چوک تک بات آئے گی اور چوک ہو جائے گا پاکستان. اچھا خان صاحب بھی یہ تو کہہ چکے ہیں علی بھائی کہ میرے بھی کچھ وزیر ہیں وہ گھبرایا تھے جلسوں سے. میں نے دیکھا گھبراؤ نہیں یار. پہلے تو آپ اپنا بھی بتا دیں کہ آپ ان وزراء کی فہرست میں ہیں جو گھبرا گئے تھے اور خان صاحب نے کہا کہ یار علی گھبراؤ نہیں, یا آپ کبھی نہیں گھبرائے تھے, اور جو جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ تبصرہ فرما دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ایسا خیال ہے کہ آپ نہیں گھبرائے ہوں گے دادا. بسم اللہ الرحمن میرا الرحیم. خیال صحیح ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ بادامی صاحب, آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک بار پھر اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ہم سب پریزیڈنٹ میکرون آف فرانس کو اور ان کے اداروں کو, جس طرح سے انہوں نے وہاں اسلاموفوبیا کو اور کیریکیچرز کو سپورٹ کیا اور بلاسفیمس ایکٹ کو سپورٹ کیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو وہاں گستاخیاں ہوئیں اس کو بجائے اس کے کنڈیم کرتے اور ان لوگوں کو گرفتار کراتے یا اس معاملے کو ختم کرتے, اس کو اور انہوں نے جو ہے بڑھاوا دیا. اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بالعموم, پاکستان کی طرف سے بالخصوص, کہ یہ اپنے ان غلط کاموں سے باز آئیں, دنیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالیں. 60 لاکھ 70 لاکھ کے قریب تو صرف وہاں پہ مسلمان فرانس میں رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ فرانس کی غالب اکثریت کی ترجمانی آدمی کرتا ہے, کیونکہ جو مسیحی مذہب ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مذہب کے بارے میں اس طرح کی بات کی اجازت نہیں دے سکتا, نہ پوپ صاحب دے سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ویسٹ میں ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے, قابل سزا جرم ہے, اسی طرح ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ ایبسولوٹ نہیں ہوتی, اور ایک حد تک آپ بات کر سکتے ہیں جہاں کسی کی مذہبی جو ہے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور جہاں ایسے حالات پیدا ہوں کہ معاشرے میں اور دنیا میں امن خطرے میں پڑے, وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس طرح سے وہ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں پوری دنیا سے بھی فٹنگ رسپانس آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ بھی بڑھے گا. خاص کر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے, طیب اردگان صاحب نے, آج ہماری پارلیمان نے بلا امتیاز کسی سیاسی جماعت کے سب نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپر اور لوور ہاؤس دونوں سے قراردادیں اور دونوں سے اسٹرانگ جواب جو ہے وہ آیا ہے. انشاءاللہ اس چیز پہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں اس سیاسی معاملے کی طرف. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, میں اس کو ایک پولیٹیکل چیز کے طور پہ لیتا ہوں. اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غدار کی باتیں بہت ہو گئیں. ہاں, جس بیان سے آپ کی کوئی قانون کا جو ہے کوئی آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا یا پاکستان پینل کوڈ کا کوئی لا جو ہے وہ ابیوز ہوتا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, وہ اگر پوری ہوتی ہیں تو اس پہ آپ پہ وہ لا لگ جائے گی, کیونکہ اندر تو سپریم کورٹ کا جج بھی آپ کے سینے میں گھس کے چیک نہیں کر سکتا آلہ لگا کے کہ آپ غدار ہیں کہ نہیں. آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کے عمل سے پاکستان کو نقصان پہنچا یا فائدہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف کا جو بھی ان کی مرضی منشا تھی, لیکن انہوں نے جو بیانیہ دیے, خاص کر جو انہوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا بار بار سپہ سالار کو, بار بار اداروں کو, وہاں سے ہندوستان میں کوئی جو ہے تکلیف ان کو نہیں پہنچی, بلکہ اس بیانی سے وہاں بڑی خوشی کی لہریں دوڑی ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کو کیوں یہ عادت ہے ہندوستان میں خوشی کی لہریں دوڑانے کا. لیکن کل جو کوئٹہ میں اویس نورانی نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں ہی میرے دونوں آنریبل پینلسٹ جو عوام کی طاقت سے یہاں پہ موجود ہیں, ان کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اور نورانی کے اس بیان کو ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. اور بڑے نورانی صاحب کے برخوردار ہیں, جو بہت عظیم بڑی شخصیت تھی, پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں, دین کے لیے بڑی خدمات ہیں. مجھے نہیں پتہ اویس نے کیوں نورانی نے یہ بات کی ہے. ان کو اپنا پی ڈی ایم کا جو ایک پیورلی پولیٹیکل میرے خیال میں پلیٹ فارم ہے, میں پوچھ بھی لوں گا مہمانوں سے. فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ وضاحت کو مان لینا چاہیے وضاحت کو, لیکن اس پہ اوپینین لیتا بھی نہیں. مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے, دیکھیں جو بھی وضاحت کی ہے, بلوچستان میں جا کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جو 9 یا 10 یا 11 جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے, بہرحال ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ جا کے اس طرح کی بات کرنا, جب اسی بلوچستان میں روز پاک فوج اور پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے جو ہے یہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے لیکن اگر خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں تھی, اور میں نے اس پیرا میں کہا تھا, جو بھی مراد یہ تھی مراد وہ تھی. دیکھیں وہ کام کر جاتے ہیں, اس کے دیکھو قاتل بھی کہتا ہے نا کہ میں میرا مقصد یہ نہیں تھا, وہ بندہ پھڑکا کے. تو اس طرح نہیں ہوتا, اسٹیٹ کے ساتھ مذاق بند کریں. باقی جس چیز پہ جس پہ میں بڑا کلیئر ہوں وہ یہ ہے, یہ سن لیں میری بات بڑے غور سے. جی بتائیے. لوگوں کو عوام ریجیکٹ کر کے اوپر پھینک چکی ہے.
یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ فارغ ہو چکے ہیں, اچھا. ڈسٹ بن آف پولیٹیکل ہسٹری میں جا چکے ہیں, اچھا. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ماضی میں پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچا چکے ہیں. اس وقت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ لوگ نہیں ہیں, یہ چیخیں چلائیں, جو کریں ان کا حق ہے, کرنے دیں ان کو. ہمارے سامنے چیلنجز جو ہیں وہ اور ہیں, وہ یہ ہیں کہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے, جو اکانومی کا بہت بڑا میس یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے سیمنٹ انڈسٹری پک کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے فورن اکاؤنٹ کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی بار ریمیٹنسز جو ہیں وہ ایکسٹریملی بہترین پوزیشن میں ہیں. یہ 23 بلین ڈالر کی جو ریمیٹنسز ہیں, میں نے آج فگرز منگائی ہیں فائنانس منسٹری سے, کیونکہ سینٹ میں اس پہ کوشچن تھا, اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی وسیم بادامی صاحب کہ پچھلے 2000 سے جو آپ پورا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, آج کا جو آپ کا ریمیٹنسز آئی ہیں باہر سے, وہ سب سے ہائیسٹ ہیں, probably one of the highest in the history of Pakistan. تو things are doing good انشاءاللہ, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں اس طرف زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں لیکن آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, پہلے میں ناز کو خالی ڈسکشن میں لے آؤں کہ